رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ امامت کرتے رہو. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ کہہ کے صف اول میں گھس گئے. ایسے قدم ہٹا کر صف اول میں چلے. سمجھ گیا؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ رسول پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ امامت کرتے رہو. اگر میری امامت پر ناراض ہوتے تو اشارہ نہ فرماتے، میری امامت کو پسند نہ کرتے تو یوں اشارہ نہ کرتے. اس لیے الحمدللہ کا سب میں داخل ہو. اور آقائے کائنات اب آگے بڑھے. آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. از اول نہیں، بیچ میں سے. بولیے صاحب، آپ مجھے بتا دو، دنیا میں کوئی ایسا امام ہے کہ اس کا نہ وضو ٹوٹے اور نہ کوئی اس کو بے حساب ایسی تکلیف ہو جائے کہ جس سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ ہو؟ کوئی خلیفہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسرا، میرے پیر و مرشد آئیں تب بھی نہ ہٹیں، استاد آئیں تب بھی نہ ہٹیں، بادشاہ آئے تب بھی نہ ہٹیں، مگر نبی آ گئے تو اب امام مصلی سے ہٹ جائے. کیا بات یہ ہے کہ جتنے امام ہیں یہ امام ہیں اور رسول پاک اصل امام ہے اور سب خلیفہ ہے. جب اصل آ گیا تو خلیفہ کی ضرورت کیا؟ اس لیے ابو بکر ہٹ گئے اور بیچ نماز میں سے میرے آقا نے امامت شروع کر دی. اکثر نو یعنی شروع سے نہیں پڑھائی بلکہ بیچ ہی سے امامت شروع کی. جب نماز کا سلام پھیرا تو فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ بجا رہے تھے تالی کی طرح؟ سنو، جب کوئی معاملہ اچنبے والا آ جائے نماز میں تو فسبح اللہ، تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرو. انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور یہ ہاتھ پر ہاتھ ٹھونکنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے. وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی. ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز جو اللہ کی عبادت تھی اس میں کیوں پیچھے ہٹے؟ رسول کی تعظیم میں یا کسی اور سبب سے؟ آپ بتائیے. رسول کی تعظیم میں. تو نماز اللہ کی عبادت اور اس میں رسول کی تعظیم داخل کر دی. شرک نہیں ہوا؟ نہیں صاحب، یہی تو روح عبادت. اسی لیے اللہ نے اپنی نماز میں نبی کو مخاطب کر کے سلام کہنے کا حکم دیا. السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے بغیر پوری نماز قبول ہی نہ ہوگی. اس لیے اب بات واضح ہو گئی
کہ جب اللہ کی عبادت میں رسول کی عظمت کا اعتراف اور اعلان اور اس کا ظاہر کرنا لازم ہے تو اور دوسرے کاموں میں کیوں نہ لازم ہوگا؟ پھر آئیے، ابھی حدیث پوری نہ ہوئی، آخری جملہ سنا لوں تو فرصت ہو۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں یا ابا بکر مالک ان تصلی بالناس اذ امرتک، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے امامت نہ کی، میں نے حکم دیا تھا۔ حکم کس نے دیا؟ میں نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی جگہ رہو، اشارہ کیا، میں نے حکم دیا اور تم نے امامت نہیں کی، کیا ہوا تھا تم کو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافۃ ان یؤم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے آگے امامت کرنے کھڑا رہے، اتنا میں نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ میں ہٹا تھا آپ کی تعظیم کے لیے، یہی تو مطلب نکلا کہ کھڑا رہتا تو تعظیم ادا نہ ہو پاتی، حکم پر عمل ہوتا، تعظیم پر عمل نہ ہوتا، پیچھے ہٹ گیا تو تعظیم ادا ہوتی، اور وہی اللہ کا حکم ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب حکم پر عمل کرنا اور تعظیم کرنا دونوں میں تعارض ہو جائے، کہ اگر عمل کرتے ہیں تو تعظیم کا حق ادا نہ ہو، اور اگر تعظیم کرتے ہیں تو اب وہ حکم جو حکم ملا تھا اس پر عمل نہ ہو تو کس پر عمل کریں؟ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اگر تعظیم کرتے ہیں تو حکم پر عمل نہ ہوا، حکم پر عمل کرتے ہیں تو تعظیم کا حق باقی رہ گیا، تو اب کیا کریں؟ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ایسے موقع پر تعظیم ادا کرنا اصل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی نہ سمجھ میں آئی تو پھر آؤ، بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ، حضرت رسول پاک نے جب حدیبیہ میں صلح نامہ طے کر لیا تو صلح نامہ لکھوانے لگے مولا علی کو۔ مولا علی کتابت کر رہے ہیں، میرے آقا املا فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما صالح قریش من محمد رسول اللہ، یہ وہ صلح نامہ ہے جو قریش نے محمد الرسول اللہ سے طے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً سہیل ابن عمرو اسلمی جو قریش مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آ کے بیٹھے تھے صلح نامے پر، وہ کہنے لگے محمد اپنے نام کے پاس سے، اپنے نام کے بعد سے لفظ رسول اللہ ہٹا دو، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی، اور کیوں ہم آپ سے صلح کرتے؟ لڑائی ہی نہ ہوتی تو صلح کیوں؟ اس لیے یہ لفظ نکال دو، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، کا ہم صلح نہیں
صلح نامے پر دستخط نہیں کریں گے جب تک یہ لفظ نہ مٹے۔